وہ جو بہر بہت حوصلہ ظاہر کر رہی تھی، تنہائی ملتی کمزور پڑنے لگی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کیسا مشن ہوگا، اسے کیا کرنا ہوگا۔ اگر وہ ناکام ہو گئی تو اس کو اس کی کتنی بھیانک سزا ملے گی۔ مختلف خیال ذہن میں آتی، اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ اسی پل دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھو، بوس تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ باہر سے کسی آدمی کی آواز آئی تو اس نے دروازے سے بلیک پٹی نکال کر اپنی آنکھوں پہ باندھ لی۔ تب اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور کچھ لوگوں کی آمد اپنے کمرے میں محسوس کی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے اپنے چہرے پہ کوئی ایکسپریشن واضح نہیں کیا۔ تم جس مشن پہ جا رہی ہو وہاں کچھ روس سے اور بہت کچھ نامی گرامی خطرناک گینگ لیڈرز موجود ہوں گے۔ ان کی برازیل میں موجودگی کی وجہ آج ہونے والی ترکیب ہے جو برازیل کے سب سے خطرناک مافیا لیڈر اینتونو نے رکھی ہے، جس میں وہ گھڑی کا افتتاح کرے گا۔ اس گھڑی کی قیمت 10 ملین امریکن ڈالرز ہے۔ مجھے بس وہ گھڑی چاہیے جو تم لاؤ گی، بوس نے سکون بھرے لہجے میں کہا، جبکہ ہیر کے تھیلیاں پسینے سے نم ہونے لگی۔ وٹ the hell، کیا یہ لوگ چور ہیں؟ برینڈیو نے بھی پلین سے ڈائمنڈ چرائے تھے، وہ دل ہی دل میں بولی۔ تم وہاں ایلیکس کریسٹر بن کے جاؤ گی، جس کا تعلق افریقی براعظم کی امیر گھرانے سے ہے۔ تمہارے ساتھ وہاں او برینڈیو بھی ہوگا، جو جانتا ہے سب کیسے ہوگا۔ برینڈیو کے ذکر پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ بوس ہدایت دے کر کچھ آدمیوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ اسی وقت بوڑھی عورت اپنے ہاتھ میں باکس لے کر اندر داخل ہوئی، جس میں ریڈ گاؤن تھا، ساتھ بلیک کلر کی ہیلز اور پاؤچ جو بلیک رنگ کا ہی تھا۔ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، جیسے آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری۔ بوڑھی عورت نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو ریڈ رنگ کا گاؤن پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کیا، اپنے گولڈن بالوں کو لائٹ کر کے اپنی پوچھ پہ ڈالے، اس وقت اپنے کانوں میں ٹاپس ڈال رہی تھی۔ جلدی سے بلائنڈ فولڈ اپنی آنکھوں پہ پہنو، ہمیں نکلنا ہے۔ اس سے پہلے ہیر کوئی جواب دیتی باہر سے آواز آئی تو بوڑھی عورت نے جلدی سے بلیک پٹی اس کی آنکھوں پہ باندھ کر دروازہ کھول دیا۔ میں تمہیں سی پورٹ تک لے کے جا رہا ہوں، وہاں سر تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، وہاں سے آگے تمہیں افتتاح پر ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ ایک آدمی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ٹھیک ہے۔ خوف سے اس کا وجود کپا رہا تھا، مگر اس نے اپنی آواز کو مضبوط رکھا۔ وہ خاموش سی سارا راستہ گاڑی میں بیٹھی رہی۔ تقریباً 30 منٹ بعد اس نے محسوس کیا گاڑی رک گئی۔ جب وہ کار سے باہر نکلی تو اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی۔ اس نے پلٹ کر اس آدمی کی طرف دیکھا جس کے ساتھ وہ آئی تھی، مگر اس کے چہرے پہ ماسک تھا۔ برینڈیو کدھر ہے؟ اس نے عام لہجے میں پوچھنا چاہا، مگر اس کی آواز لڑکھڑائی، کیونکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں سے لیفٹ روڈ پہ جاؤ اور وہاں سے بالکل سیدھا چلتے جانا، وہیں تمہیں سر مل جائیں گے، بھاگنے کی جرات بھی مت کرنا۔ آخری بات اس نے وارن کیا تھا، جس پر وہ سوچنے لگی، اگر وہ بھاگ بھی جائے گی کہاں؟ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ بول کر اس راستے کی جانب جانے لگی جس کا اس نے آدمی بتایا تھا۔ اچھی بات ہے، کیونکہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جب تک تم سر کے پاس نہیں پہنچ جاتی۔ پیچھے سے اس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، مگر وہ اسے انسنا کر کے چلنے لگی۔ گلی ختم ہونے پر اس کی نظر سامنے سمندر سے ٹکرائی، جس کے پاس کشتیاں کھڑی تھیں۔ قریب جانے پر اس نے برینڈیو کا سائڈ سے چہرہ دیکھا، جو اس کی جانب پشت کیے کھڑا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ برینڈیو، اس نے پکارا تو وہ پلٹ کر اس کی جانب دیکھنے لگا، جس پر ہیر کا منہ کھل گیا، کیونکہ بلیک 3 پیس پہنے، فریش ہیئر کٹ کروائے وہ ضرورت سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یو آر بلیڈی ہینڈسم۔ ہیر کو احساس بھی نہیں ہوا یہ کب الفاظ اس کے منہ سے نکل چکے تھے۔ وہ جو اسے سر تک پاؤں دیکھ رہا تھا، اس کی بات پر اسے آئی برو اچکا کر دیکھنے لگا۔ پلیز کہہ دو، میرا منہ بند ہی تھا، میں نے ابھی کچھ نہیں کہا۔ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی، مگر جیسے وہ اسے دیکھ رہا تھا وہ جانتی تھی اس نے اسے سچ میں بولا ہے۔ دیکھو تم بھی بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں، حساب برابر ہو جائے گا۔ اسے اس نے مزید مشورہ دیا، جس پر اسے کوڑنے لگا تو ہیر بھی ہمت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ او خدا، یہ کیا سوچ رہا ہوگا، میں پاگل ہوں؟ وہ جب کچھ نہیں بولا تو دل ہی دل میں بڑھائے، تبھی وہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آنے لگا، جس پہ ہیر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اسے لگا وہ سچ میں اس کی تعریف کرے گا۔ چلو چلیں، وہ قریب آ کر سرد لہجے میں بولتا آگے بڑھ گیا تو ہیر کا وجود تھما۔ اس نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم سیریس ہو؟ وہ سلکھتے ہوئے لہجے میں اس کے پیچھے جاتے ہوئے پوچھنے لگی، مگر وہ اگنور کرتا لیمو کی جانب بڑھ گیا، جو روڈ کی سائڈ پہ پارک تھی۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، گاڑی میں بیٹھو، اس نے اس کو گاڑی کے اندر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ غصے کے خون پیتی اندر بیٹھ گئی۔ گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگی۔ ہیر اپنے دماغ سے وہ پل نہیں نکال پائی جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوا تھا۔ اگر تم کہہ دیتے میں اچھی لگ رہی ہو، تمہارا کچھ نہیں جاتا، الٹا تم بہت روڈ تھے۔ ہیر نے اپنا ڈر تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھتے ہوئے کہا، جس پر اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا، اور تم نے اپنے رویے کے لیے معافی بھی نہیں مانگی۔ وہ مزید بولی، جس پر اس نے جن نظروں سے دیکھا تھا، اگر دیکھنے سے انسان مر جاتا تو اس وقت وہ زمین سے 6 فٹ نیچے دفن ہوتی۔ اسے دیکھنے پر ہیر کی جلدی سی سیٹ پہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ اوپن یور ڈم ماؤتھ اگین اینڈ یو ول بی اے ڈائی میٹ۔
اس نے اسے گہری اور دھیمی آواز میں بیان کیا، زیادہ ہی شوق ہے، پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، جس پر اس فوری پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہا؟ دوبارہ کہنا؟ وہ تپی لہجے میں پوچھنے لگا تو ہیرا اپنے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری۔ کاکا کچھ نہیں، وہ مشکل بول پائی، جس پر وہ اسے کچھ پل دیکھتا رہا۔ پھر اس نے پسٹل ان دونوں کے درمیان خالی جگہ پہ رکھ دی۔ ہیر نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پہ انگلی رکھ لی، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ پسٹل کس لیے رکھی گئی ہے، اس لیے اس نے سارا راستہ ایک لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ کیا تمہیں روسی زبان بولنی آتی ہے؟ برینڈیو کی آواز گاڑی میں گونجی تو اس نے نام میں سر ہلایا۔ پھر تم ساری تقریب میں زیادہ بولنے سے گریز کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ تم کچھ سٹوپڈ بول کر خود کو مصیبت میں ڈالو گی، جس پر ہیر نے ماتھے پر سلوٹے چڑھا کر اس کی جانب دیکھا۔ برینڈیو، ہیر نے اس کے نام پر زور دیا۔ کیا ہے؟ اس نے روڈلی پوچھا۔ یہ میرا مشن ہے، اس میں مداخلت مت کرو، وہ ایک لفظ چبا کر بولی۔ تمہیں میری مدد کی ضرورت پڑے گی، وہ ترکی با ترکی بولا۔ اوپس، تم تو چاہتے ہو میں یہ مشن جیت جاؤں تاکہ تم مجھ سے شادی کرو، اس کی گولڈن بلش آنکھوں میں دیکھتی مزے سے بولی۔ اچھا مذاق ہے، تمہاری سوچ ہے جو تمہیں لگتا ہے میں تمہیں اس مشن کے بعد شادی کروں گا، مجھے بس مشن میں ہارنا پسند نہیں۔ وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ جھوٹ، اور تمہارے باس نے وعدہ کیا شادی تو ہوگی۔ وہ اس سے چیلنج کرتی نگاہوں سے دیکھتی بولی۔ کس کی کباب کی اتنی اوقات نہیں مجھ سے وہ کروائے جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس کے بالوں میں اپنی انگلی پھنسا کر اسے خود کے قریب کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اشتعال سے بولا، جس پر ہیر کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ کیا تم نے کبھی کسی سے محبت کی؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر تجسس سے پوچھنے لگی۔ اٹس نان آف یور بزنس۔ وہ اس کے جھٹکے سے اس کے بال چھوڑتا ہوا کرایا۔ پھر بھی بتاؤ نا، اس نے مزید اسکایا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ ہیر، ورنہ میں تمہیں یہیں قتل کر دوں گا۔ اس کے یوں نام لینے پر ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی، کیونکہ آج اسی بار اس نے اس کا نام سے پکارا تھا۔ میں تمہیں غصہ نہیں دلا رہی، ایک سمپل سوال پوچھ رہی ہوں۔ پھر بھی تمہاری خواہش ہے مجھے قتل کرنے کی تو کر دو، جس پر وہ اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں تمہیں اتنی آسانی موت کیوں دوں؟ ویسے بھی تم یہ مشن ہارنے والی ہو، تمہارے بس کا تو ہے نہیں۔ پھر جو تم نے سزا قبول کیا وہی تمہیں تل مارے گی۔ وہ تلخ لہجے میں کہتا اس کی سانس سے روکا۔ تو تم کتنے پتھر دے لو۔ وہ شاک اور تکلیف سے بس اتنا ہی کہہ پائی۔ اپنا شاک اپنے پاس سنبھال کے رکھو، ہم لوگ پہنچ گئے ہیں۔ اس کے الفاظ پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی تو اس نے گاڑی سے بے نظر گھمائی تو خود کو ایک بہت بڑے پلیس کے سامنے پایا، جس کے بلیک گیٹ سے ان کی گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ ڈر سے ہیر کا وجود کঁپنے لگا۔ تو پھر تم کوشش کیے بغیر ہار ماننے والی ہو؟ نہیں، تمہیں کس نے کہا؟ برینڈیو کے الفاظ پر ہیر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جب اس کی دھڑکنوں کا شور نمایاں تھا۔ تمہارا چہرہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ اپنے چہرے پہ سجاتے ہوئے بولا۔ یہاں کوئی مذاق نہیں چل رہا۔ تو کس نے کہا مذاق چل رہا ہے؟ تمہارا چہرہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ ہیر نے اس کے الفاظ پر اسے واپس لوٹائے۔ شٹ اپ اینڈ یہ پہنو، اور یہ پہنو، اس نے اس کی جانب پینڈنٹ بڑھاتے ہوئے کہا جب اس نے اپنی گردن میں ڈال لیا۔ اس کے بعد ہیر نے اپنی آنکھوں میں لینسز لگائے اور اس کے ساتھ گاڑی سے بے نکل آئی۔ برینڈیو نے اس کی جانب اپنا بازو بڑھایا تھا۔ وہ دونوں کپلز کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے تقریب ہال کے جانب بڑھ گئے، جبکہ جس کی انٹری پر دو آدمی کھڑے تھے جو آنے والے مہمان کی تصدیق کر رہے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے برینڈیو کی جانب دیکھتے ہوئے روسی لہجے میں پوچھا، جس پر اس کے لب مسکرائے۔ اسکا ریپوچ، برینڈیو نے بھی روسی لہجے میں کہا۔ آپ کی پارٹنر کا؟ اس نے ہیر کے جانب اشارہ کیا۔ ایلیس کریسٹا۔ اس کے بتانے پر وہ لسٹ دیکھنے لگا۔ ان کے نام وہاں دیکھتے ہی اس نے ان دونوں کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ہیر نے تقریباً ہال میں داخل ہو کر اپنی نظر یہاں وہاں گھمائی، جو بہت بڑا تھا اور جس لائٹس کی مدد سے بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، جہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ ہیر کے خوف سے برینڈیو کے بازو پہ گرفتار سخت ہو گئے۔ ہیر نے پریشان نظروں سے آس پاس کے لوگوں کو دیکھا جو چہرے سے خطرناک لگ رہے تھے۔ اسے آج کی یہ تقریب اپنی موت کا جال لگنے لگی، کیونکہ یہاں سے بچ کر نکلنا ناممکن تھا۔ برینڈیو اسے بازو سے پکڑ کر ایک ٹیبل کی جانب لے گیا جہاں ایک کپل بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں جا کر برینڈیو اپنا روسی زبان میں تعارف کروانے لگا، جبکہ ہیر بے وقوفوں کی طرح اسے روسی فر بولتے ہوئے دیکھنے لگی۔ یا اللہ، اسے کتنی زبانیں آتی ہیں، وہ جو خود سے کہہ رہی تھی۔ تبھی اس نے محسوس کیا کہ اس عورت نے اسے کچھ سوال پوچھا۔ ایلیس کریسٹا، ہیر نے اندازہ لگایا شاید نام پوچھا ہو۔ اس کے مطابق اس نے جواب دے دیا، جس پر وہ عورت اسے دیکھنے لگی۔ اوہ گاڈ، لگتا ہے میں نے غلط بول دیا، اب میری موت پکی ہے، وہ خوف سے دل ہی دل میں بولی۔ وہ جو سانس روک کے سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ رہی تھی، اس کو سر کو ہاں میں ہلتا دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی کہ اس نے کچھ غلط نہیں کہا۔ تب اس عورت نے ایک اور سوال پوچھا، کینا؟ ہیر نے اندازے سے پھر سے جواب دیا تو اس عورت نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور واپس اپنے پارٹنر کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی۔ گڈ جاب جینیس آن ہر کوسچن، برینڈیو نے اس کی جانب جھکتے ہوئے کان میں سرگوشی نما کہا۔ اس کے کمپلیمنٹ پر ہیر کے لب مسکرائے۔ تھینکس۔ ان لوگوں کو تقریب میں آئے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن ہیر نے ابھی تک ایتھونیوں کو نہیں دیکھا تھا۔
جس کی گھڑی اس نے چرانی تھی۔ وہاں موجود سبھی لوگ گپ شپ میں مصروف تھے، تبھی ایک آدمی شان و شوکت سے اسٹیج پہ آ کھڑا ہوا۔ اس کی موجودگی پہ سبھی لوگ تالیاں بجانے لگے۔ یہی تمہارا شکار ہے۔ برینڈیو نے اس کے کان میں سرگوشی کی، جس پر ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کی نظر فوری سے اس آدمی کی کلائی پہ گئی، مگر اس وقت وہ گولڈن کے بجائے سلور کی واچ پہنے ہوئے تھا، گھڑی کی طرح۔ وہ گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، اپنے ایموشن کنٹرول کرو، اپنے چہرے کو بلینک شو کرواؤ، یہاں موجود لوگ سیکنڈ میں سمجھ جائیں گے کچھ گڑبڑ ہے اور تم ان کی نظر میں آ جاؤ گی۔ ٹھیک ہے۔ یہ نے سنبھلتی ہو کر آس پاس کے لوگوں کو دیکھنے لگی، جو بہت غور سے اسٹیج پہ کھڑے آدمی کو سن رہے تھے اور اس کی کچھ باتوں پر مسکرا بھی رہے تھے۔ اس نے اپنی گردن کا رخ برینڈیو کی جانب کیا، جو بغیر مسکرائے خالی نظروں سے اس آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے واپس اپنی نگاہ اسٹیج کی جانب کی، جہاں وہ آدمی مزید کچھ الفاظ کہہ کے اسٹیج سے اتر گیا، جبکہ لوگ اسے سراہنے لگے۔ اسی پل کرسیوں سے اٹھ کر ڈانس فلور کی طرف اور کچھ ایتھونیوں کی جانب بڑھ گئے، جبکہ ہیر پریشانی سے اپنے لب چبانے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا ایک غلط قدم یا بول اسے موت کی جانب لے جا سکتا ہے۔ وہ جو اپنی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اپنے سامنے برینڈیو کی ہتھیلی کو پہلے دیکھا تو وہ نہ سمجھی سے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ لیٹس ڈانس، اس کے کہنے پہ ہیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی، مگر وہ الجھتی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی، کیونکہ اس کے الفاظ اسے کچھ ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ تھامو اور اٹھ جاؤ۔ وہ ایک ایک لفظ ٹپا کر بولا، جس پر وہ اپنے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے یہاں وہاں دیکھنے لگی، جہاں سچ میں کچھ لوگ ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ ڈانس کیوں کروں؟ مجھے نہیں کرنا، وہ دانت پیستی ہوئی بولی، کیونکہ وہ گاڑی میں ہوئی بات چیت ابھی بھولی نہیں تھی۔ یہاں یہ سب شروع مت کرو ہیر، تم یہاں جتنا نارمل رہو، ظاہر کرو کہ اتنا تمہارے لیے اچھا ہے۔ ویسے بھی اس پارٹی میں تم میری منگیتر بن کے آئی ہو، اس لیے چپ چاپ ہاتھ تھامو، اس سے پہلے میرا دماغ خراب ہو جائے۔ وہ سلگتی ہوئی لہجے میں بولا، دھیرے سے بولا تو اسے کھونے لگی، مگر کھڑی ہو کر اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ جو اسے کچھ غلط بولنے والی تھی، اس کے ہاتھ چھونے کے ساتھ پر اس کا وجود تھما۔ اس کا ہاتھ بالکل پرفیکٹلی اس کے ہاتھ میں فٹ ہوا تھا، جیسے بنا ہی اس کے لیے۔ وہ اس کی حالت سے انجان اس کا ہاتھ پکڑ کر ڈانس فلور پر لے گیا، جہاں پہلے سے کچھ کپل ڈانس کرنے میں مصروف تھے۔ برینڈیو نے اس کا رخ اپنے جانب کیا تو وہ اس کی گولڈن بلیش آنکھوں میں دیکھنے لگی، جو کسی بھی انسان کو اپنے سحر میں قید کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اس نے ہیر کے دونوں بازو کو اپنے گردن میں ڈالا اور خود اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر میوزک کی آواز پہ دھیرے دھیرے ڈانس کرنے لگا، جبکہ ہیر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی، کیونکہ اس نے آج سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ ایسے ڈانس نہیں کیا تھا۔ خیر، ڈانس تو دور کی بات، اس نے ہمیشہ خود کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھا تھا۔ ہیر، برینڈیو نے اسے گھما کر واپس اپنی جانب کھینچتی ہوئے پکارا، جس سے اس کی پشت اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ وٹ دی ہیل، اس کی زبان سے میرا نام کتنا پیارا لگتا ہے، کسی میوزک سے بھی زیادہ خوبصورت۔ اسے جواب دینے کے بجائے سوچنے لگی، تمہارا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ اس کے کانوں میں بول کر اسے کمر سے پکڑ کر ہوا میں اٹھا گیا، جس پر اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر نیچے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جو کسی بھی جذبات سے خالی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کے دل میں تکلیف ہوئی۔ گھڑی کا افتتاح رات 12 کے بعد ہوگا، ابھی 11 بجے ہیں، یہی تمہارے پاس وقت ہے، اندر جاؤ، ڈھونڈو اور لے کر آؤ، میں تمہارا بیر ویٹ کر رہا ہوں۔ اس کے الفاظ پر وہ مکمل سے ہوش کی دنیا میں آئی، جہاں وہ اسے بتا رہا تھا کہ الیگزینڈری گھڑی کس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے اور اسے وہاں تک پہنچنے تک گارڈ کے سامنے کتنا محیط رہنا ہوگا۔ میں کیوں خیال رکھوں، کیوں محیط رہوں؟ وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، وٹ، تم جو چاہتے ہو وہی ہوگا۔ تم لوگوں نے جان بوجھ کر یہ پلان بنایا تاکہ میں یہاں سے زندہ لوٹ کے نہ جا سکوں۔ وٹ، لیکن تم نے کہا تھا نا تم اس مشن پہ جانا چاہتی ہو۔ ہاں، میں نے کہا تھا، لیکن تم لوگوں نے جان بوجھ کر میرے لیے ایسا مشن تیار کیا ہے جہاں میں بے بس ہوں۔ تم لوگ جانتے ہو مجھے روسی زبان نہیں آتی، اور جہاں وہ بولے بغیر گزارا نہیں۔ میں کیا کروں گی؟ تم بیٹھ جا کر ویٹ کرنا کا دکھاوا کر رہے ہو، میں جانتی ہوں تم مجھے یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ گے۔ وہ تلخی سے بولی تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو وہ بھی غصے سے کھونے لگی، مگر جلدی اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کوئی پلان نہیں بنائے گا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ہاں، میں اسٹوپڈ نہیں ہوں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں گی، میں سب سمجھتی ہوں تمہیں مجھ سے نفرت ہے، اسی لیے اس طرح کا تم نے مشن تیار کیا ہے۔ وہ اپنے آنسو کو ہاتھ کی پشت سے صاف کر کے تپے ہوئے لہجے میں بولی، ہیر، تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں ایسا کیوں کروں گا؟ کچھ بھی فضول بکواس کر کے میرا دماغ خراب نہ کرو۔ وہ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے دھاڑا، میرا بازو چھوڑو، جا رہی ہوں میں، بیر ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شاید واپس نہ لوٹوں میں، وہ بھیکی لہجے میں کہہ کر بغیر اس کا جواب سنے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر چلی گئی۔ وہ جو گھر کے مین گیٹ کی جانب بڑھی تو وہاں 2 گارڈز کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے خود کو اچھے سے کنفیوز کیا اور اپنے قدم ان کی جانب بڑھا دیے۔ مجھے واش روم جانا ہے، ہیر نے انگلش میں کہا تو وہ دونوں گارڈز آپس میں کچھ بات کرنے لگے جو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم کون ہو؟ ان میں سے ایک آدمی نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھتے انگلش میں ہی پوچھا۔ ایلیکس کریسٹ ہے، میرا تعلق افریقی ریاست سے ہے، وہ تھوڑا مغرور لہجے میں بولی تو دونوں نے ہاں میں سر ہلا کے دروازہ چھوڑ دیا تاکہ وہ گزر سکے۔ لیونگ ایریا سے گزر کر
दरवाज़ा वाशरूम का है। इनमें से एक आदमी बोला तो वो रौब से चलती इनके करीब से गुज़र गई। इनकी नज़रों से ओझल होती इसने सुकून भरा साँस खींचा। वहाँ से सीधा चलते वो लिविंग एरिया में आए जो खूबसूरती से सजा हुआ था, जिसमें थैनी और इसकी फैमिली की तस्वीरें मौजूद थी। इसने जल्दी से अपनी हील उतारी और वहाँ पड़े सोफ़े की साइड पे रख दी, ताकि इसके चलने से शोर ना हो। फिर वो नंगे पाँव सीढ़ियों की जानिब बढ़ने लगी, क्योंकि इसकी असल मंज़िल ऊपर ही थी। ओह मेरे खुदा! अब किस दरवाज़े से जाऊँ? कौन-सा दरवाज़ा हो सकता है? ऊपर हाल में पहुँचकर जब इसने 10 के करीब दरवाज़े देखे तो वो बौखलाती हुई ये सोचने लगी, क्योंकि वो इस वक़्त अपने आस-पास खतरे की बू अच्छे से महसूस कर सकती थी। इसके पास इतना वक़्त ही था कि वो ज़ाया कर सके। 1 मिनट पाउच यहाँ हाँ, पाउच में शायद कुछ हो जो बॉक्स के अंदर मौजूद होता था। इसने नम हथेलियों से जल्दी से पाउच खोला, लेकिन इसमें एक पेन मौजूद था जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। इससे पहले वो उस लफ्ज़ को पढ़कर समझ पाती, इसे किसी चलने की आहट महसूस होने लगी। लगता है गार्ड ने मेरी खैर मौजूदगी महसूस की है, इसलिए वो मुझे ढूंढ रहे हैं। ये सोच इसके ज़हन में आती इसका वजूद कपलाया है। वो जल्दी से पहले दरवाजे की जानिब बढ़ी, इसके अंदर घुस गई, जो कि गेम रूम था जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स पड़ी हुई थी। इसने खुद को धड़कनों को कंट्रोल करके दरवाजे के साथ अपने कान लगाया ताकि कोई आवाज़ सुन सके, मगर इसे सिर्फ चलने की आवाज़ चाप सुनाई देने लगी, जो बिल्कुल दरवाजे के करीब से गुजरी थी। वो चलते कदमों की आवाज़ से समझ रही थी यहाँ से 2 लोग से ज़्यादा लोग हैं। अगर इन लोगों को पता चल गया मैं कहाँ हूँ तो क्या होगा? ये ख्याल आते इसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी दरवाज़ा खुला और ज़ोर से इसके सर पे लगा, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे जा गिरी, क्योंकि वो बिल्कुल इसके पीछे खड़ी हुई थी। तकलीफ से इसकी आंखें ब्लर होने लगी। पाकिस्तानी स्पाई, द मोस्ट पेथेटिक आई हैव एवर सीन। आदमी जो अंदर दाखिल हुआ वो बोला और फिर अपने दूसरे आदमी को इस कमरे की जानिब रूसी में बोला आने लगा। घबराहट और खौफ से इसकी आंखों से सामने मजीद अंधेरा छाने लगा और इसे बिल्कुल पता नहीं चला कब इसकी आंखें बिल्कुल बंद हो गई। चेहरे पे पानी पड़ने की वजह से इसकी आंखें खुल गई, मगर इसके सर में शदीद दर्द उठा। इसकी वजह से वो कुर्रा उठी। आउच! इसने खुद के सर पे हाथ रखना चाहा, मगर वो नहीं रख पाई, क्योंकि इसके हाथ पांव रस्सी से बांधकर इसे कुर्सी पे बैठाया हुआ था। इसे सामने देखा जहां 5 बॉडीगार्ड खड़े थे। इनके दरमियान में एथेनियो, जिसकी आंखें गुस्से से लाल सुर्ख थी। तुम कौन हो? इसने इश्तियाल से पूछा तो हीर का पूरा वजूद लरज़ाया और आंखें नम हो गई। एलेक्स क्रेस्टा, वो मजबूती से कहना चाहती थी, मगर इसकी आवाज़ लड़खड़ाई। शट अप! तुम्हें यहाँ मेरी आवाज़ चोरी करने के लिए भेजा गया? वो धाड़ा। न नहीं। इसने इसके अल्फाज को चुटलाना चाहा। ओह, तो फिर तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी क्यों? मैं रो रही हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती मैं यहाँ क्यों हूँ। प्लीज़ मुझे जाने दो, या फिर मार दो मुझे। वो सिसकती हुई ये चिल्लाई। तुम मुझ पे चिल्ला रही हो? एथेनियस सिलकती हुई लहजे में उससे पूछने लगा। ना नहीं, मुझे बस जाने दो, वो कपड़ाती आवाज़ में बोली। तुम किसके लिए काम करती हो? वो इसके करीब आकर इसे एक तस्वीर दिखाते हुए बोला, ये एलेक्सा क्रिस्टा है। तुम अब भी झूठ बोलोगी? वो मजीद खरख्ती से बोला। और मैं यही हूँ। वो तस्वीर पुरानी हो गई है काफ़ी। ओह माय गॉड, तुम सच में काफ़ी हार्ड पर्सन हो। इतनी आसानी से नहीं मानोगी। तुम नहीं जानती तुम किस इंसान से उलझ रही हो। जाओ मशीन लेकर आओ। इसे कहने के बाद आखिरी लाइन गार्ड को बोला। क्या मशीन? कैसी मशीन? वो ज़ेरे लब बड़बड़ाए। मैं तो देखता हूँ जो तुम्हारे साथ होगा। इसके बाद भी भला तुम्हारी ये ज़बान चलती है? इसके अल्फाज पर हीर का वजूद कपलाने लगा और आंखें शिद्दत से बरसने लगी। अभी तो तुम इससे ज़्यादा रोगी। वहाँ जो 3 गार्ड अभी भी खड़े थे, इनमें से एक बोला, जिस पर वो तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर गई। कुछ भी करके इसका मुंह खुलवाओ। पता करो इस लड़की के इरादे क्या है। मुझे अभी जाकर मेहमानों को देखना है और फिर कड़ी का इफ्तिताह करना है। एथेनियो कमरे में मौजूद दूसरे गार्ड को देखते हुए सन मैरी से बोला और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। सर, मैं क्या सोच रहा हूँ, आज लड़कियों की तो स्मगलिंग होनी ही है, तो ऐसा करते हैं इसे इन लड़कियों के साथ शामिल कर देते हैं। वैसे भी खूबसूरत दिखती है, पैसा अच्छा आ जाएगा। वहाँ मौजूद 3 गार्ड में से एक आदमी ने मशवरा दिया, जिस पर दरवाजे से पलट कर इसे देखने लगा, जबकि हीर की रीढ़ की हड्डी में खौफ की लहर दौड़ी। इसका मुंह खुलवाओ, फिर सोचते हैं क्या करना है इसका। और हाँ, मुझे लगता है मशीन भारी है, इसलिए वो अभी तक ले नहीं पाए। जाओ तुम दोनों भी जाकर इनकी मदद करना। इसने गार्ड को बोला तो वो समझती हुई इसके साथ ही बाहर निकल गए, जिसकी वजह से सिर्फ एक आदमी हीर के पास रह गया, जो इन सब के दरमियान सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर था। वो आदमी छोटे छोटे कदम उठाकर हीर के जाने बढ़ा, जो मुंह नीचे करके रोने में मसरूफ थी। इसने पिस्टल की नोक से इसकी थोड़ी पे रखकर इसका चेहरा ऊपर की जानिब किया।
وہ اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، ہیر کو اس کی موجودگی سے وحشت ہونے لگی۔ اسے اپنا منہ ہلا کر پسٹل کو پیچھے کیا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھونے لگا۔ اپنے ہاتھ پیچھے کرو میرے چہرے سے، ورنہ یہیں کاٹ کے پھینک دوں گی انہیں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سلکتے لہجے میں کرائی، تم بہت خوبصورت ہو، غصے میں اور بھی جان لیوا لگتی ہو۔ وہ اپنے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے گردن کی جانب لے جانے لگا۔ اسٹاپ اٹ یو بیسٹر! اس نے سسکتی ہوئی اسے پنچ مارنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ اس وقت بندھے ہوئے تھے۔ تبھی دروازہ کھول کے کوئی وجود اندر داخل ہوا تو اس آدمی نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ برینڈیو! ہی نے حیرت سے اس کو دیکھتے ہوئے دل میں کہا، جو نفرت سے اس آدمی کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جو اس کی گردن پہ تھا۔ وہ آدمی جلدی سے ہیر کو چھوڑ کر برینڈیو کی جانب بڑھا۔ جاؤ یہاں سے، کسی بھی مہمان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہے، نیچے جاؤ۔ وہ آدمی برینڈیو کی طرف دیکھتے ہوئے کیما لہجے میں بولا، مجھے اتھینیو نے بھیجا ہے یہاں، بولا ہے میری یہاں ضرورت ہے۔ وہ تحمل سے کہتا ان دونوں کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ جھوٹ! تم یہاں کام نہیں کرتے ہو، بتاؤ کون ہو تم؟ وہ آدمی آئی برو اچکاتا مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جاؤ اور جا کر اپنے ساتھیوں سے پوچھو، تمہیں بہت بہتر جواب دیں گے۔ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا تو ہیر کھوئی کھوئی نظروں سے ان دونوں کی باتیں سننے لگی۔ جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ آدمی پسٹل کا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے غصے سے بولا، ریلیکس ڈوڈ، ٹیک اے چل پل۔ وہ ہوا میں ہاتھ سرنڈ کرتے ہوئے بولا، واپس کی جانب پلٹ گیا، جس پر اس آدمی نے پسٹل نیچی کر لی اور ہیر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مگر بغیر اس آدمی کو سمجھنے کا موقع دیے وہ اچانک سے پلٹا اور زور سے پنچ اس کی تھوڑی پہ مارا، جس پر اس آدمی کا بیلنس بگڑا اور پھر وہ آگے بڑھ کر اس کی ٹانگ کو کک ماری، جس پر وہ زمین پہ گر گیا اور اس کے ہاتھ سے گن چھین لی۔ ہیر منہ کھولے سامنے کا منظر دیکھنے لگی، جہاں آدمی زمین پر خون سے لت پت لیٹا ہوا تھا اور برینڈی اس کے اوپر بیٹھ کر اس کے منہ پہ پنچ مار رہا تھا۔ آئندہ اس ذات سے کسی لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر چھونے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا۔ وہ آدمی جس ہاتھ سے ہیر کو چھو رہا تھا، برینڈیو نے اسے زور سے مروڑتے ہوئے بولا اور پھر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے پاس پڑی کرسی زور سے اس کی کلائی پر ایک کے بعد ایک ماری، جہاں سے ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف کانوں سے ٹکرائی۔ اس آدمی کی تکلیف سے نکلتی چیخیں برینڈیو کے ہاتھ کے اندر ہی دم توڑ گئی، جبکہ ہیر کی خوف سے نکلتی چیخ صاف کمرے میں گونجی۔ برینڈیو نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو وہ جلدی سے اپنے لبوں پہ دانت رکھے۔ تم اب یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے خوف کو سائڈ پہ کرتی چپتے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی، جبکہ آنسو اس کی آنکھوں سے خشک نہیں ہو رہے تھے۔ کیا بکواس سوال ہے، نظر ہی نہیں آ رہا تمہیں بچانے آئے ہوں؟ اٹھ کر اپنی شرٹ کو سکون سے جھاڑتے ہوئے بولا، جیسے ابھی بھی یہاں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کا اتنا پرسکون ہونا ہیر کو تملا کے رکھ گیا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کو خیال رکھ سکتی ہوں، ویسے بھی مشن تو میں ہار گئی ہوں، واپس جا کر اس سے بھی بھیانک چیزیں مجھے دیکھنے کو ملیں گی۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ کہہ کر واپس دروازے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ہیر بے یقینی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ وٹ رک جاؤ پلیز! وہ چلاتے ہوئے بولی تو اس کے چلتے قدم تھمے اور مڑ کر اس کے پاس آیا۔ کیا تمہارے پاس سینے میں دل ہے یا سچ میں اس کی جگہ پتھر فکس ہو گیا؟ وہ جب اس کی رسی سے بندھے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا تو ہیر نے بے بسی سے اس سے پوچھا، مگر وہ انسنا کر گیا۔ جیسے ہی ساری رسیاں کھل گئی وہ جلدی سے اٹھ گئے۔ تم میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ جب وہ کمرے سے باہر نکلے تو ہیر نے پھر سے پوچھا، شٹ اپ ہیر، یار کبھی تو اپنا منہ بند کر لیا کرو۔ وہ ہاتھ سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ کر جھنجھلاتے ہوئے بولا تو آنکھیں گھما کے رہ گئی۔ جبکہ وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اسے اتھینیو کے کچھ آدمیوں کو زمین پہ نیم مردہ حالت میں پڑے ہوئے دیکھا، جو مشین لینے آئے تھے۔ تو تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے انہیں پیٹا؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں پوچھنے لگی۔ شاید۔ جاؤ کھڑی لے کر آؤ۔ وٹ! اس نے اس کی جانب ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو۔ کیا مطلب کھڑی لے کر آؤ؟ جلدی کرو، وقت نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ۔ کیا تمہارے پاس اب دماغ چلا گیا؟ میں مشن مکمل نہیں کر پائی، نہ مجھ سے ہوگا۔ وہ لب بھینچتی ہوئی بولی، کیوں؟ واپس جا کر اب تم آرام سے رکیل والی پوزیشن سنبھالو گی؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس کے الفاظ پر ہیر کا دل کیا کہ آگے بڑھ کر اس کے منہ پہ تھپڑ جھاڑ دے، اور وہ اڑنے کے لیے آگے بھی بڑھی، مگر اس کے ہاتھ ہوا میں تھام گیا۔ ہاں تمہاری بن جاؤں گی، رکھ لینا۔ اپنا ہاتھ چھڑا کر دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پہ سجاتی ہوئی ایک لفظ چبا کر بولی، کیونکہ اسے یقین تھا وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اس پہ مٹھیاں بھینجتا ہوا اسے سرد نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ کیا تکلیف ہے ہیر؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو کیا تکلیف ہے؟ وہ خشک کہکا لگاتے ہوئے بولی، تم تکلیف ہو میری۔ تم کیوں لائے مجھے یہاں؟ کیوں؟ میں اس دنیا کے لیے نہیں بنی، تمہاری وجہ سے میرے لوگ مجھے چھوٹ گئے، میرا ملک، سب کچھ۔ تم نے میری زندگی تباہ کر دی، مذاق بنا دیا تم نے میرا۔ کیا قصور تھا میرا؟ صرف ایک انٹرویو لینا۔ اس کے سینے پہ پنچ مارتی اسے سکنے لگی، جبکہ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہیر، اپنا مشن تم نے مکمل کرنا ہے یا نہیں، یا ایسی بغیر کوشش کیے ہار مان جاؤ گی؟
اور آرام سے بوس جو سزا دے گا وہ قبول کر لے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، جس پر تکلیف سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نانا نہیں، مجھے کوشش کرنی ہے، اس کی طرف دیکھتی لرزاتی آواز میں بولی۔ چلو پھر ساتھ بات لینے چلے۔ وہ کہہ کے آگے بڑھ گیا مگر ہی نے اس کا بازو تھام کے روکا۔ تم میری ہیلپ کیوں کر رہے ہو؟ وہ امید سے پوچھنے لگی، شاید وہ کچھ اچھا بولے جس سے وہ بہتر محسوس کرے، کیونکہ مجھے ہارنا پسند نہیں اور تم اس مشن میں میرے ساتھ ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں تم جیتو۔ جس پر وہ اسے مایوسی سے دیکھنے لگی مگر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اوپر والی منزل پر چلا گیا۔ ہائے اسٹاپ! ایک آدمی کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو ان دونوں نے اس آواز کی سمت میں دیکھا جہاں ایتھینیو 3 آدمیوں کے ساتھ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ برینڈیو نے جلدی سے کو بالکل پاس والے کمرے کا دروازہ کھول کر اس میں دھکیلا اور خود بھی داخل ہو کر اس کا دروازہ لاک کر دیا۔ بیٹ سے گولیاں تیزی سے دروازے کو لگنے لگی۔ اوہ نو! اب تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ تو ہمیں قتل کر دیں۔ وہ خوف سے نم آنکھوں میں بولی۔ رونے کے بجائے دماغ استعمال کرو اور یہ پکڑو۔ وہ اس کی جانب اپنی پسٹل بڑھاتے ہوئے بولا جس نے کانپتے ہاتھوں سے تھام لی مگر وہ اس کی سوچ سے بجنے لگی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کو دیکھتے بولی جو سلائڈ ہوئی کھڑکی کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جبکہ غیر موجود آدمی مسلسل دروازے توڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے پرس کی جانب واپس سے بڑھی، اس میں سے اپنے والی پن واپس سے نکالا جو اس نے گیم روم میں داخل ہونے سے پہلے دیکھا تھا۔